بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذهب الى فرعون انه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي۔ هارون اخي اشدد به اذري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك کثیرا انک کنت بنا بصیرا۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 سے ہم نے اس رکوع کی ابتدائی حصے کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح طریقے سے سمجھنے، اپنانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم قرآن حکیم کو سنتے بہت ہیں، اور شاید یہی کام امت مسلمہ بشمول میرے ہم سب سے زیادہ کرتے ہیں۔ لیکن میں چاہوں گا کہ ہم آج اس کو اس طرح لیں جیسے یہ ہم سب اس میں شریک ہیں، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے قرآن حکیم جتنے انبیاء کا ذکر فرماتا ہے تو اس کے بارے میں مستقل کچھ اصول ہے کہ قرآن کیوں قصص بیان کرتا ہے۔ کیا قرآن حکیم ہمیں سلانا چاہتا ہے دادی اماں کی طرح رات کو کوئی کہانی سنا کر، یا قرآن حکیم ہمیں اساطیر الاولین جیسے کہ کہا گیا اولڈ سٹوریز کی یہ تو دیومالائی کہانیاں ہیں، اور دنیا کی مختلف تہذیبوں کی دیومالائی کہانیاں مشہور ہیں، سب ہم پڑھتے ہیں، کوئی روما کی پڑھتا ہے، کوئی یونان کی پڑھتا ہے، کوئی ہند کی دیومالائی کہانیاں ہم پڑھتے ہیں، یہ معروف طریقہ ہے کہانیاں پڑھنے کا۔ تو قرآن حکیم واقعات و قصص بیان کرتا ہے، اور یہ قرآن کا ایک بڑا حصہ بھی ہے۔ اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو قرآن حکیم کے جو 5 علوم کی تقسیم کی ہے اس میں سے یہ باقاعدہ اس کو ایک علم کہاں ہے، تذکیر بآیام اللہ، جو واقعات جو تاریخ گزری اس سے، اس مجموعی لحاظ سے ہم سب اس سے واقف ہیں۔ عموماً یہ بات ہم دہراتے رہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں قصص کی وجہ کیا ہے یا کیوں بیان کیا جاتا ہے۔ اس سے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ کس وقت کون سا واقعہ قرآن بیان کر رہا ہے، اور اس بات کو ہم شان نزول سے جانتے ہیں، پس منظر سے جانتے ہیں۔ ابھی شاید ایک کتاب آج کل آ رہی ہے، اس کی 3-4 جلدیں آئی ہے، شاید آپ کے علم ہو، ڈاکٹر تسنیم صاحب کی، رسول امین روح الامین کی مائیت میں، شاید اس ٹائپ کا نام ہے۔ اس میں ان کا اسٹائل اب یہ ہے کہ قرآن حکیم کو سیرت نبوی کے ساتھ ملا کر اس طرح کی کس کس مرحلے میں کون سی آیات آئی تھی۔ یہ واقعہ اور اس واقعے کا یہ مکالمہ جو اللہ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہو رہا ہے، اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کس دور سے ہم ملا سکتے ہیں؟ اچھا، وہ کردار جو اس واقعے میں موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ہیں، انہی کرداروں کو رسول اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تلاش کر لیں۔ آپ کس کو کس کی جگہ رکھ رہے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں کہ خود ہم سوچیں، اس کو غور کریں۔ اور پھر تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ کیا یہ آیت آج بھی ہم سے کچھ کہہ رہی ہے، یعنی آج کے دور میں بھی یہ مکالمہ، یہ بات آج بھی یہ سیٹس، یہ کردار موجود ہے،
یا صرف ایک معلومات میں اضافے کے لیے ہم کچھ چیزیں جان لیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں موسیٰ علیہ السلام ایک غلام قوم کے فرد بنی اسرائیل کے، جیسے یہ ابھی آپ نے پہلے پچھلے رکوع میں آپ نے وہی تذکرہ پڑھا تھا کہ وہ کیسے تھے۔ ان کا مقابل کون ہے اس کو جاننا بڑا ضروری ہے، اس لحاظ سے نہیں کہ ایک شخص ہے، اس لحاظ سے کہ اس کی حیثیت کیا تھی۔ ہم جو اپنے امپائرز کو جو آج سے چند سو سال پہلے کے ہیں، چاہے وہ مغل امپائر ہو یا عثمانی امپائرز ہو یا ہم اپنے عباسی امپائرز کو یا ارد گرد کے جو مختلف یہاں چھوٹے موٹے گزرے، ان پہ جب ہم قیاس کرتے ہیں موسیٰ کے امپائر کو یا موسیٰ کے مقابل کو علیہ السلام کو، تو یہ مقابلہ بہت چھوٹا ہے۔ یا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح روم کی ریاست تھی، جس طرح کسرا اور قیصر تھے، ان کو بھی اگر کہیں گنا ضرب دے دے، علوم و فنون میں بھی، ہیبت و جلال میں بھی، قدرت اور وحشت و درندگی میں بھی، تو تب ایک تخیل سامنے آئے گا کہ یہ وہ مقابل ہے جس کے لیے اگر نامناسب نہیں ہو اور ہم یہ کہیں کہ موسیٰ جیسا بیچارہ کو اللہ تبارک و تعالی مقابلے میں لا رہا ہے اس کے، فرعون کے۔ اور اب مرحلہ یہ ہے کہ اللہ، وہ دور گزر گیا موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کا، فرعون کے گھر آنے میں وقت گزارنے کا، اور یہ اب پہلی مرتبہ اللہ موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے کہ اب آپ نے براہ راست دعوت دینی ہے۔ اس پہ تو ابھی بات کریں گے کہ یہ براہ راست دعوت کا مرحلہ کیا ہے۔ تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہہ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کیا عرض کر رہے ہیں، کیا چیزیں چاہیے، یہ وہ لمحہ ہے۔ اب اس کو لے آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ واقعہ بیان ہو رہا ہے تو آپ کا دور کیا ہے، آپ کس مرحلے میں ہیں۔ ہمارے مفسرین کی اجتماعی تقریباً رائے یہ ہے کہ یہ سورہ اور سورہ مریم یہ قریباً ہجرت حبشہ کے ارد گرد، اور دوسری علامت یہ ہے کہ یہ کم از کم سورہ طٰہٰ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان سے پہلے کی صورت ہے۔ اور اگر ہم اس کو یوں کہہ لیں کہ حضرت عمر کے ایمان کا ہجرت حبشہ 5 نبوی کا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا واقعہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ارقم ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہے، یہ بالکل ابتدائی دور کی وہ ہے۔ اس دور میں رسول اکرم 5 نبوی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقابلہ کی جو کیفیت تھی وہ ظلم و ستم کی انتہا تو نہیں، لیکن عروج کی طرف بات جا رہی ہے۔ تب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ہجرت کر لیں، اور جب ہجرت حبشہ کا پہلا مرحلہ ہے تو جانے والے لوگوں کے ناموں سے ہمیں اندازہ ہوگا کہ مکے میں مسلمانوں کی زندگی کس مشکل میں تھی۔ یہ نہیں کہ عام لوگ یا کم سٹیٹس والے لوگ جا رہے تھے، بلکہ جانے والا کون ہے؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔ ساتھ کون جا رہی ہے؟ رقیہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، یعنی یہ مکے کے باثر ترین لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، مالی لحاظ سے بھی، خاندانی لحاظ سے بھی۔ اب جب حضرت عثمان اس مرحلے میں ہے کہ انہیں مکہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوط کے بعد علیہ السلام کے بعد عثمان وہ پہلے شخص ہے جو میاں بیوی دونوں ہجرت کر رہے ہیں، اور یہ کتنا آسان بھی نہیں تھا جانا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا یعنی جب تک خبر نہیں آئی تھی، روزانہ حبشے کی طرف جانے والے راستے پر عصر کے بعد نکل آتی تھی، اور وہاں بیٹھ کر انتظار کرتی تھی کہ کوئی آ کر خبر دے کہ اس بیٹی کیسی ہے، کہیں پہنچی بھی یا نہیں، زندہ بھی ہے یا نہیں۔
تب جا کر جب مورخین کے تقریباً سال یا اس سے بھی زیادہ سے بعد خبر پہنچی کہ ہاں وہ حبشہ پہنچ گئے، تو اس کے بعد انہوں نے بیان کیا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پس منظر ہے، جس میں قرآن حکیم فرماتا ہے کہ ہمارا ایک نبی اور بھی تھا آپ سے پہلے، جس کا نام موسیٰ تھا، جس کے مقابل فرعون تھا. فرعون کی یہ حیثیت تھی، موسیٰ کی یہ حیثیت تھی، اور ہم نے موسیٰ سے کہا تم نے یہ کرنا ہے. وہی ہم آپ سے کہہ رہے ہیں. قرآن کے الفاظ میں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ، لیکن بین سطور مکی کی حالت بیان ہو رہی ہے اس پورے واقعے میں. اس پورے اب آج یہ کیا ہے، اس پہ آپ سے میں بات کریں گے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں یہ ہم اس مرحلے میں ہیں یا کسی اور مرحلے میں ہیں. تو چند آیات لے لیتے ہیں. پہلے سب سے پہلی بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اذهب الى فرعون انه طغى. یہاں پر رکوع ختم ہے، لیکن ہم یہ بات پہلے آپ جان چکے ہیں کہ رکوعات کی تقسیم معنوی تقسیم نہیں ہے، بلکہ شاید تیسری یا چوتھی ہجری میں تلاوت قرآن تراویح میں 20 رکعت میں تقسیم کے لحاظ سے اتنے حصہ ہو جائے کہ وہ 27 یا 25 تک ختم قرآن ہو سکے. اس ضرورت کے لحاظ سے کسی قرآن نے تقسیم کی ہے جو آج تک چلی آ رہی ہے. ایسا مصحف قرآنی بھی موجود ہے جس میں یہ رکوعات والی تقسیم نہیں ہے. اس لیے اس سے فرق نہیں پڑتا کہ یہاں رکوع پورا ہوا یا نہیں. ہاں سٹاپ کے لیے ایک علامت ہے، جہاں ہم رکنا چاہیں گے وہاں کے لیے ایک. تو فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى. حکم ہوا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ اذهب الى فرعون، فرعون کی طرف جائیے. انه طغى. اب انه طغى کے لفظ سے قرآن یا اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ کو سب سے پہلی علامت بتا رہا ہے کہ جس کی طرف ہم بھیج رہے ہیں وہ آپ کا استقبال نہیں کرے گا، بلکہ وہ یہ اور طغى ہم طغیانی کے لفظ سے یا انتہائی سرکشی یا نقطہ ابال سے جب پانی زیادہ ابلنے لگے تب ہم کہتے ہیں تغلما. انسانی مزاج میں یہ کیفیت کب آتی ہے کہ جب کوئی شخص اس کیفیت میں آ جائے جس کی کیفیت میں پانی ابلنے لگ جاتا ہے. انسانی مزاج میں یہ وہ کیفیت ہے جب جسے ہم کہتے ہیں غصے کی انتہا. اب غصے مخالفت، نفرت، تنفر، اس کی وہ انتہا ہوتی ہے. اچھا جب انسان اس مرحلے میں ہوتا ہے تو وہ انتہائی حساس ہے اپنے اس معاملے میں، اپنے مفادات اس کے داؤ پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. انسان جب اپنے مفادات کے خاتمے کے لیے قریب آتا ہے تو تب وہ اس مرحلے میں آ جاتا ہے کہ اس کے لیے وہ سب کچھ کر گزرے گا اور اپنی جو چیز اس کے ہاتھ سے جا رہی ہے اس کو بچائے گا، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی. تو قرآن کی موسیٰ علیہ السلام کو جو پہلا تعارف مقابل کا کرایا گیا. اچھا اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام اپنی درخواستیں ذکر کر رہے ہیں. تو جو بات واضح ہوتی ہے کہ کوئی شخص کسی ایک سے کہہ رہا ہے کہ آپ نے جا کر یہ کام کرنا ہے اور وہ فرما رہے کہ مجھے یہ چاہیے. یہ مرحلہ ہے سب سے بڑے دعوت کی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ سب سے بڑے مقابل، سب سے بڑے دشمن کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا بندہ بھیج رہا ہے جو اس وقت روئے زمین پر اللہ کے اس دین کا اس سے بڑا کوئی مقابل نہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ بھیج رہے تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے یہ چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے صورتحال کو بالکل حقیقی کیفیت میں بیان فرما رہے ہیں کہ بھائی معاملہ مارکا یوں درپیش ہے، وہاں آپ کے
لیے ہمدردی کا کوئی تصور نہیں ہوگا. مقابل ایزی حالت میں نہیں ہے بلکہ طغا کی حالت میں ہے، سرکشی کی انتہا کی حالت میں ہے، مخالفت کی انتہا میں ہے. جب وہ مخالفت کی انتہا میں ہے تو تب آپ نے کیا کرنا ہے؟ یعنی ہم جب دائی کے سامنے دعوت انتہائی رد عمل کے ماحول میں، جب بدترین رد عمل ہے، اس وقت وہ اسے کیا کرنا ہے؟ ایک بات یہ ثابت ہو رہی ہے. دوسری بات یہ جو موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے ہیں، اس ہر ایک سے ہم مراد لیتے ہیں ان صلاحیتوں کو، اس ٹیلنٹ کو جو اتنے بڑے مارکے میں دائی کو مطلوب ہے. گویا اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ یہ رائے درست نہیں ہے کہ دائی کے صرف جذبہ کافی ہے، صرف آرزو، دلی آرزو، خواہش کافی ہے. ورنہ اللہ تبارک و تعالی یہاں اپنے اولی العزم انبیاء میں سے، عظیم شان انبیاء میں سے موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کو صرف یہ کہتے کہ جائیں اور بس لڑے اور شہید ہو جائے، جنت آپ کا مقدر ہے. یہ درست توجیہ نہیں ہوگی کہ تربیت مطلوبہ صلاحیت کے بغیر کسی شخص کو کسی بھی محاذ پر کسی کے مقابلے میں بھی جھونک دیا جائے یا مقابلے میں بھیج دیا جائے. یہ اس کا مجموعی ایک سبق میں نے سمجھا ہے. جب اب موسیٰ علیہ السلام کیا مانگ رہے ہیں؟ فرمایا قال رب اشرح لی صدری. پہلی بات ویسر لی امری. ہم بالعموم ان آیات کو اپنے دروس سے پہلے ذکر کرتے ہیں اپنے، اور یہ عام، یا ہم اسے دعا کے طور پر، اور یقیناً یہ دعا ہے، موسیٰ علیہ السلام مانگ رہے تو رب اشرح لی صدری. قال رب اشرح، رب کا لفظ سب سے پہلے استعمال ہوا، اور عجیب سی بات ہے کہ قرآن حکیم جب بھی ذکر کرتا ہے اللہ سے کچھ مانگنے کا تو وہاں اللہ کی جس صفت کو ذکر کیا جاتا ہے وہ ربوبیت ہے. اب رب اشرح لی صدری، ہم اگر لفظی معنی لیں گے تو جیسے لکھا ہے کھول دے میرا سینہ، لفظی معنی یہ، لیکن یہ عربی زبان کے لفظی جملہ نہیں ہے بلکہ یہ محاورہ ہے، اور ادبی لحاظ سے کمال کا محاورہ ہے. اور تقریباً تمام زبانوں میں الفاظ کے فرق کے ساتھ ہر زبان میں یہ سب محاورے موجود ہیں. میرا سینہ کھول دے. اب موسیٰ علیہ السلام کو مقابل کی صورتحال پوری معلوم ہے، اس لیے کہ موسیٰ پہلے وہاں رہ چکا ہے. ان کی اندرونی طاقت، ان کا اندرونی نظام، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت اس میں یہ رکھی کہ موسیٰ کی تربیت ہی وہاں کرا دی، وقت وہاں گزروا دیا پوری طرح. ہم دعوت کا جو اصول یہاں سے اخذ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ داعی کو اپنے مقابل کے بارے میں علم پورا ہوگا. یہ جنگ کا بھی اصول ہے نا. ایک فوج اگر اپنے مقابل کے بارے میں پورا علم نہیں رکھتی تو وہ کبھی نہیں لڑ سکتی. لہٰذا داعی جو ہے وہ اپنے مقابل، چونکہ دعوت بھی ایک جنگ ہے لیکن یہ داعیانہ جنگ ہے، یہ پستول کے جنگ نہیں ہے. تو اس لیے جب اللہ تبارک نے کہا کہ آپ نے جانا ہے، اور اب وہ پہلی والی کیفیت نہیں ہے کہ آپ محل میں رہ رہے تھے اور اچھے تعلقات تھے، بلکہ اب یہ ہے کہ وہ آپ کا بدترین مخالف ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جو ہتھیار دعوت کے میدان میں مطلوب تھے ان کا ذکر فرمایا، اور پہلا یہ کہ بارلا میرا سینہ کھول دے. اب سینہ کھولنے کے دو مفہوم ہیں. پہلا مطلب یہ ہے کہ جو پیغام میں نے وہاں دینا ہے اس کو میں خود جذب، میرے خود کی اس کی جذب کی صلاحیت بڑھا دے. اب یہاں سے کیا کہ داعی کو خود یہ یقین کامل ہو کہ جو میں پیغام ہے میرا، جو میرا دعوت ہے
اس کو دائی خود کتنا سمجھ رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، دائی اپنی یہ بات دوسرے کو کس کیٹیگری میں، کس سطح میں پہنچا سکتا ہے۔ ہم ہر شخص ابلاغ کی صلاحیت یکساں نہیں رکھتا، کوئی پوری تقریر کر لیتا ہے اور سامع کو تھوڑی سی بات سمجھ میں آتی ہے، اور کوئی جو ہے وہ دو جملے بول دیتا ہے، سامع پوری بات سمجھ لیتا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پہلی صورت میں کہ خود میں میرا سینہ کھول دے، یہ ذاتی صلاحیت ہے کہ مجھے یہ قابلیت میں ہو کہ میں بات کو پوری طرح سمجھوں، اور دوسرا مرحلہ ہے دوسرے تک پہنچانے کے لیے میری وہ صلاحیت جو مطلوب ہے وہ مجھ میں پیدا ہو۔ اور سینہ کھولنے میں ذاتی تفہیم کے تمام مراحل مراد ہے، خود دعوت کے بھی اور مقابل کے بھی، کہ یہ سب مجھے حاصل ہو۔ دوسری بات فرمائی وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرے لیے یہ امر، یہ معاملہ، اس میں آسانی فرما۔ یہ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي نے انہیں موسیٰ علیہ السلام کی ان الفاظ نے ایک اور پہلو بتا دیا کہ موسیٰ اس کام کو کیا سمجھ رہے ہیں۔ ہم عموماً گھر کا کام بھی کرتے ہیں نا، تو سمجھتے ہیں یار بیوی نے کہہ دیا کہ یہ کر دو، تو ہم بیوی کا کام سمجھ کے گھر کا کام کرتے ہیں، تو ہم دعوت کا کام کسی اور کا کام سمجھ کے کرتے ہیں کہ فلاں نے کہہ دیا، فلاں نے کہہ دیا، یا ہم دعوت کے کام کو اپنا کام سمجھ کے کرتے ہیں۔ کیا یہ میں کسی کی وجہ سے کر رہا ہوں؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کا پہلا ان کے جو احساسات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ میں آپ نے کہا تو میں جا رہا ہوں، لہٰذا مجھے یہ چیزیں چاہیے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام اس کو اپنا مقصد وجود، مقصد بعثت، بحیثیت انسان مقصد وجود اور بحیثیت نبی مقصد بعثت سمجھ رہے ہیں۔ تب وہ کہہ رہے امری، میرے لیے میرا کام، یہ نہیں کہ اللہ آپ کا کام ہے اور میں آپ کے پہ احسان کر رہا ہوں کہ آپ کے کام میں استعمال ہو رہا ہوں، لہٰذا میرے لیے معاملات ٹھیک کر دیں۔ تو فرمائے وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرے لیے میرا یہ کام جو میں سر انجام دے رہا ہوں یہ آسان کر دیں۔ دو باتیں جو یہ آیت سکھا رہا ہے وہ یہ ہے کہ دائی یا کوئی بھی مومن، کوئی بھی انسان، کوئی بھی مسلمان اپنی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اللہ کی مدد کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ساتھی، دوست، احباب، مددگار، معاون کا سب لوگ جو ہے جتنے آپ کے ساتھ ہیں، انہیں افرادی قوت یا مالی قوت، ان سب کے باوجود اللہ سے، اللہ کی معیت کا ہونا، وَيَسِّرْ لِي، میرے لیے آسانی فرما۔ دوسری بات کہ دائی کبھی مشقت کی دعا نہیں کرتا کہ اللہ بڑا مرحلہ لے آئے، بڑا مقابلہ ہو اور میں کشتوں کے پشتے لگا دوں، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے۔ یہ اسلوب خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا کہ کبھی بھی آزمائش کی دعا نہیں کرنی، دعا جو ہے وہ عافیت کی ہو، لیکن عملاً جب آزمائش کا موقع آئے تو پھر راہ فرار نہیں، از خود آزمائش کی دعا یا آزمائش میں پڑھنا یا خود کو اس میں گرانا یہ مطلوب نہیں ہے۔ تو یہاں فرمائے وَيَسِّرْ لِي، اے اللہ وہ انہو طغا کی بات موسیٰ علیہ السلام کو یاد ہے کہ وہاں کا ہے تو بڑا مشکل، میرے لیے آسانی چاہیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام سکھائے بھی رہے ہیں کہ آسانی کہیں اور سے ملنے والی نہیں ہے، کوئی اور مدد نہیں کر سکتا، کوئی اتحادی ساتھ نہیں دے گا۔ تو فرمائے وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي۔ یہ دو آیات ہمارے ہاں بہت زیادہ مشہور ہے، ہم عام طور پہ ان کو بہت زیادہ بیان کرتے ہیں۔
ان آیات کی جھلکیاں سیرت النبی میں ہمیں ملتی ہیں، خصوصاً وہ سیرت جس کو قرآن بیان، یعنی قرآنی سیرت، قرآن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب، جب قرآن فرماتے علم نشرح لک صدرک، صرف الفاظ کے صیغے اور اسلوب اور تخاطب کا فرق مٹا دیجئے تو بات ایک ہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کا یا دعوت کا یا تحریک کا یا حق و باطل کا مقام، زبان، اسلوب، چہرے، نام یہ تو بدلتے ہیں، لیکن نہ تو جاہلیت بدلتی ہے اور نہ حق اپنا وجود بدلتا ہے، اور نہ ان کے مراحل بدلتے ہیں۔ تو فرمائے وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرے لیے آسان کر دیجئے، سہولت آسانی کی دعا۔ یہ میں اللہ تبارک، دو آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز نہیں مانگی گئی، عمومی امداد ہے۔ یہ پہلے والے میں ذاتی لحاظ سے کہ میرا انشراح صدر ہو، اور دوسرے میں مجموعی لحاظ سے امور میں آسانی کی، تو یہ دو اجتماعی طور پر ہے، یعنی مجموعی لحاظ سے ہے۔ لیکن اس کے بعد کی جو ہے وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی، یہاں سے اب مرحلہ شروع ہوا ذاتی لحاظ سے، اپنے یعنی قوت، صلاحیت، ٹیلنٹ، سکل، ہنر کے لحاظ سے، کہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی، کھول دیجئے عقدہ، گرا، گانٹ اور اس طرح کے مختلف الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، من لسانی، میری زبان سے۔ اب اس آیت کے ایک تو جو الفاظ بتا رہے ہیں، بظاہر الفاظ کا معنی کیا ہے کہ میری زبان میں کوئی مسئلہ ہے اسے ہٹا دیجئے۔ اچھا، یہ بات جب ہم کرتے ہیں تو اس کے دو مفہوم نکلتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میری زبان میں لکنت ہے، میں نہیں بول پا رہا ہوں، تو میری لکنت ہٹا دیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک جسمانی عیب تھا جس کے بارے میں انہوں نے دعا کی۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ کہ دعوت میں سب سے اہم چیز داعی کا انداز اور اسلوب بیان ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم سورہ رحمان میں جب انسان کے بارے میں ارشاد فرمائے کہ اللہ نے، اللہ کی جو صفت وہاں استعمال ہوئی رحمان کی، سب سے بڑی صفت، سب سے کمال کی صفت، اور بندے کو دینے کے لحاظ سے جن چیزوں کا ذکر ہے اس میں قرآن دیا، ہم نے علم قرآن یہ دیا، اور آخر میں فرمایا وَعَلَّمَهُ الْبَيَانِ، ہم نے اسے بیان کی صلاحیت دی۔ یہی وہ صلاحیت ہے جس کی بنیاد پر گریک میتالوجی کا لفظ ہم آج بھی منطق میں کہتے ہیں کہ انسان کی ڈیفینیشن یہ ہم نے کیا رکھی ہے، حیوان ناطق ہے۔ حالانکہ ارسطو کی یہ بات توہین انسانیت ہے کہ وہ اس کو حیوان کہہ رہا ہے، لیکن چونکہ بات چلی آ رہی ہے کہ ایک ایسا حیوان جو بول سکتا ہے، بس انسان کی تعریف ہی ہے۔ انہیں اس کا مطلب یہ تو ایک الگ موضوع ہے کہ یہ بات کیسی ہے کہتے، لیکن گویا اس پہ تو اتفاق ہے کہ بیان سب سے وہ صفت ہے جس پہ شناخت ہی کی گئی ہے انسان کی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے ہیں کہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِی، تو یہ بھی رب اشرح لی صدری کی طرح صرف الفاظ کے جو ظاہری ترجمہ ہے وہ، یا اس کو محاورتاً ہم لیتے ہیں۔ اس کی دلیل خود قرآن حکیم دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، جس ہارون کا ذکر آگے ہو رہا ہے انہی کے لیے قرآن حکیم کے لیے الفاظ ہوا افصح منی، کہ وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے۔